نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فریضہ على كل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو چلیے آج کا قاعدہ نمبر 20، اس میں جو سبق بتایا گیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ملائہی یعنی اس طرح کا لفظ اگر آتا ہے تو اس میں ہمیں اس حمزہ کو حذف کرنا ہے، یعنی اس الف کو حذف کرنا ہے کیونکہ یہ زائد ہے۔ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ملائہی، یعنی اس پہ زبر لگا کے اور اس کا الف ختم کر دیں گے، ملائہی۔ تو یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور اگر لفظ انا کہیں آتا ہے الف کے ساتھ میں، انا بہت ساری جگہ آئے گا، اور آپ اس وقت دھیان رکھیں کہ جہاں کہیں بھی انا نون کے بعد میں الف آتا ہے انا کے ساتھ ملا ہوا، تب ہم اس کو الف کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے ہم انا بغیر کھینچے۔ نون پر صرف زبر پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ لفظ ملائہی اس کو ہم پڑھیں گے ملائہی، اور لفظ انا کو ہم پڑھیں گے انا۔ تو یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں یہاں انہوں نے سمجھانے کے لیے بتا دیا ہے کہ جہاں جہاں زائد الف ہے وہاں انہوں نے نشان لگا دیا ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ یہ زائد الف ہے اور یہ کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا، یعنی یہ لکھنے میں تو آئے گا پر یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اس میں کچھ الفاظ بتا دیے گئے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ کو یہ الفاظ آئیں گے تو آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جیسے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 میں یہ لفظ آئے گا اَفَإِن مَّاتَ، حالانکہ فا کے بعد میں الف ہے تو یہ الف زائد ہے، ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، جلدی سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے اَفَإِن مَّاتَ، میم پہ یہاں دیر لگائیں گے، یعنی تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں گے، گننا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 17 میں لَإِلَى اللَّهِ، یعنی یہ جو لام کا الف ہے یہ کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ زائد ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے لَإِلَى اللَّهِ۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ رکوع نمبر 5 أَن تَبُوءَ، یعنی حمزہ کے بعد میں جو الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 7، اس میں آپ پڑھیں گے من نبأ المر، یعنی با کے بعد میں یہ الف زائد ہے، من نبأ المر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا کلیئر نہ دکھ رہا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ایسا ہی ہے، تھوڑا سا رائٹنگ میں گڑبڑ ہے۔ تو آپ اگر آپ کے پاس میں یسرنا القرآن ہو اس طرح کی تو آپ یسرنا القرآن لے کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک؟ تو اس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 10 میں سورہ مریم رکوع نمبر 7، اس میں یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے لَأَوْضَعُوا، تو یہ لام کے بعد میں جو الف ہے یہ زائد ہے، ٹھیک؟ اسی طرح سے پارہ نمبر 12 سورہ ہود کے اندر رکوع نمبر 6 میں اِنَّ ثَمُودَ، یعنی دال کے بعد میں جو الف ہے یہ زائد ہے، تو اس کو پڑھیں گے اِنَّ ثَمُودَ۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 13 سورہ رعد میں رکوع نمبر 7 أُمَمٌ لِتَتْلُوَ، واو کے بعد میں الف زائد ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ دیکھ لینا
نہیں تو وہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں صرف. لن ندعو لن ندعو لیکن هو اللہ افإن مت ثمود وأصحاب لأذبحنه، یعنی اس لام میں اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کو ہم ملا کے پڑھ دیں گے. لأذبحنه لیربو فی. اب یہاں آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، پہلے با ہے اور پھر اس کے بعد میں واو ہے، دونوں کا تلفظ الگ الگ ہے. با دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے بیچ میں سوراخ چھوڑ کے تب ادا ہوتا ہے، جیسے با یعنی دونوں ہونٹوں کی جو نمی والی جگہ ہے، اندر والی، باہر والی نہیں جو ہماری دکھتی ہے منہ بند کرنے کے بعد میں، جو ہمارا باہر کا سرا دکھتا ہے اس سے ادا نہیں کرنا ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، فار ایگزامپل یہ ہمارے دو ہونٹ ہیں، یہ اوپر کا اور یہ نیچے کا. تو اب ہماری جو اندر والی جگہ ہے جو آپس میں مل رہی ہے منہ بند کرنے کے بعد میں، اس جگہ سے با ادا ہوتا ہے، یعنی یہ والی جگہ جو ہماری مل رہی تھی منہ بند کرنے کے بعد، تو اس جگہ سے جو ہے با ادا ہوتا ہے. اور واو کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں تو واو ادا ہوتا ہے، واو. ٹھیک، آپ اس کی مشق کر لینا. تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے.